سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. سبحان اللہ. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سب سے پہلے میزبان محفل، خادم محفل محترم علامہ قاری عبدالوحید صاحب، جنہوں نے اس خوبصورت سارے عاشقوں کو، محبت والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے خدمت کاران کو بلایا ہے، اور صاحب درد لوگوں کو بٹھایا ہے. قاری القراء، فخر القراء قاری غلام حسین صاحب اپنے انداز میں ہم سب کو مزین کر رہے تھے. پھر اکرام قادری صاحب اپنے ذوق میں حضرت داغ دہلوی کے رنگ میں حضور کے عشق کے داغ کی کیفیت ہمارے قلوب پر طاری کر رہے تھے. جتنے بھی علماء ہیں، میں اب سب کا نام تو نہ لے سکوں مگر ان کے چہرے بتا رہے ہیں. مفتی تنویر صاحب، ماشاء اللہ مفتی تنویر صاحب تشریف فرما ہیں. یہ محمود الحسن صاحب، محمود الحسن، علامہ محمود الحسن صاحب، مولانا شفیق اللہ اجمل صاحب تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی حضور علیہ السلام کی مصلی کے خدمت گاران ہیں، جن کی صحبت میں آپ کو 40 سال ہو گئے اور جن کی صحبت میں میں فقیر اور ان کے فقیروں کا فقیر، جن کی نسبت سے مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی سبقاً پڑھنے کی توفیق ملی. قبلہ پروفیسر شیخ اللغہ والادب، صاحب محبت و شفقت، صاحب گریہ و بقا، فنا فی الحضور ضیاء الامت، فخر اساتذہ قبلہ پروفیسر ڈاکٹر قبلہ محمد نواز ظفر چشتی صاحب دام برکاتہم عالیہ. سچ کہوں گا آپ کو سمندر نہیں، ہم جیسے قال والے ہوتے ہیں، آپ کو حال والے لوگ ملے ہیں جن سے آپ خیر پاتے ہیں جمعہ کے جمعہ، جن کی شخصیت صرف خطاب تک محدود نہیں، ان میں سخاوت، لجپالی، پیار، محبت، ان کی جو قربت میں بیٹھتا ہے میں جانتا ہوں. اللہ نے آپ کو ایک بڑا نوازا ہے، جو قبلہ نواز ظفر چشتی صاحب جیسی شخصیت سے آپ خیر پاتے ہیں. تو یہ اللہ رسول کا کرم کہ ان کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے میں اس لیے نیچے بیٹھا ہوں، اور مہربانی انہوں نے نیچے بٹھایا کیونکہ وہ ان کی جگہ ہے اور انہی کا بنتا ہے. ہم جیسے تو سبق سنانے والے ہیں جس میں غلطیاں بھی بے شمار ہوتی ہیں اور بڑی کمیاں ہوتی ہیں. حضرت عبدالستار سیدی صاحب ماشاء اللہ، الحمدللہ، جو ہمیں تو ان کے کرم و فیض کے صدقے یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو آپ تمام احباب خوش نصیب ہیں. میرے مزمل بھائی تشریف فرما ہیں. تو جتنے بھی یہ ساتھی ہیں، جتنے دور و نزدیک سے آئے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اور اگلی بات کہوں گا، قبول فرمایا ہے تو یہاں بٹھایا ہے، قبول فرمایا ہے تو بٹھایا ہے. اور آج جن کا ذکر ہے، جن کا دن ہے، وہ محسن مصطفیٰ، کشتہ عشق رسول، وہ یار غار مصطفیٰ.
لوگ کسی کا پتہ پوچھیں تو ہم بتاتے ہیں فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں مکان نمبر۔ سیدنا صدیق اکبر کا پتہ کیا ہے؟ ان کا پتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں جن کا پتہ ہے، وہ جگہ جہاں پر جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جس کو یہ پٹا، جس نے اپنے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا ڈالا ہے، وہ زندگی بھر میں توقع رکھتا ہے کبھی مواجہ مبارک پر ایک دفعہ تو جاؤں۔ تو جس مواجہ سے اگلا مواجہ آتا ہے وہ ابو بکر کا ہے، وہ ریاض الجنہ، جہاں پر جانا ہم اپنے اور وہاں پر چند لمحے قیام کرنا ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا پتہ دیکھو مصطفیٰ کے پہلو میں کون ہے، یہ پتہ ہے صدیق اکبر ہے، جو خلیفۃ الرسول ہیں، ثانی اثنین ہیں۔ یہ شان رب نے انہیں عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا، کشتہ عشق رسول ہیں، اپنی ذات میں فردانہ ہیں۔ جو رب نے انہیں مقام عطا فرمایا ہے، وہ اور مقام کون حاصل کرے جو سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اور ہمارا طریق یہی ہے، جن کا دل ہو ان کی بات کرتے ہیں۔ ہم جس سرچشمے والے ہیں نا، ہمیں اللہ نے اعتدال بھی دیا ہے اور عشق بھی دیا ہے۔ عشق الہیہ کی وہ خیر دی ہے، اوروں کا عشق الہیہ قبر کے عذاب سے لے کر جنت دوزخ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا عشق الہیہ کیا ہے؟ ہمارا عشق الہی کی معراج وہ تصوف کا حضور کا فرمان ہے، جس میں صرف جنت دوزخ نہیں، رب کی قربت و دیدار کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اسے تک رہا ہے۔ جنت دوزخ یہ نیچے ہیں، یہ انعام ہے۔ جب انعام والے سے ہی تعلق ہو گیا تو انعام تو خود ہی مل جائیں گے۔ ہمیں یہ توحید کی خیر یہ ملی ہے۔ اگر رسالت کی بات کریں تو ہمیں عشق رسول وہ عطا ہوا ہے جس میں ادب ہے، جس میں سلیقہ ہے، جس میں طریقہ ہے، جس میں وہ خیر ہے جو 1400 سال سے صحابہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ وہ محبت عشق رسول کا وہ سودا ملا ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں رکھا ہے۔ مودت اہل بیت کی بات آ جائے، محبت اہل بیت کی بات آ جائے تو وہ بھی سودا رب نے ہمارے لیے وہ بھی چشمہ جاری کروایا ہے۔ اور تعظیم محبت صحابہ آ جائے تو رب نے وہ بھی چشمہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اور نسبت اولیاء عطا ہو جائیں تو وہ بھی چشمہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اور سارے چشمے جہاں جمع ہو جائیں اسی کو اہل سنت کہتے ہیں۔ وہی اہل سنت ہے جس میں ہر چشمے کا رنگ ہو۔ دین ہم سے ٹوٹا نہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں، رب نے ہمیں جمع رکھا ہے، ہمیں وہ جمع عطا فرمایا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے میں نے 2 مقامات سے آیت تلاوت کی ہے، اور میں آیت پر جانے سے قبل ایک تمثیل سے بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ بھی طریق قرآن بھی ہے، اور چونکہ عاشقوں کی مجلس ہے تو طریق رومی بھی ہے۔ آگ کو، اور شاید یہ تمثیل بھی مولا روم کی ہے، آگ کو اور لوہا ملے ایک دوسرے سے تو لوہے کو آگ سے محبت ہو گئی، لوہے کو آگ سے محبت ہو گئی تو لوہے نے آگ سے محبت کا اظہار کیا تو آگ نے کہا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے تو میرے لیے؟ آگ نے کہا جب آزمانے کا وقت آئے گا نا میری محبت کا، پھر بتاؤں گا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آگ بھڑکنا شروع ہوئی تو شعلہ جوالہ بن گئی تو کہا آپ ذرا مجھ میں داخل ہو، تیری محبت کا امتحان آیا ہے۔ اب لوہے کی فطرت میں جلانا نہیں ہے، لوہے کی فطرت میں چمکنا نہیں ہے، آگ جلاتی بھی ہے اور چمکتی بھی ہے۔ اب کیا ہوا، جب لوہے کو آگ میں داخل کیا گیا، کچھ دیر بعد جب لوہے کو آگ سے جدا کیا، عجب منظر تھا، آگ تو جل ہی رہی تھی، لوہے کو ہاتھ لگاتے تو وہ بھی جلتا تھا اور جلاتا بھی تھا۔
آگ بھی چمک رہی تھی، لوہا بھی چمک رہا تھا. لوہے سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک کام کیا ہے، جب خود کو آگ میں داخل کیا تو اپنی صفتیں اپنے محبوب میں ختم کر دی، فنا کر دی. اور جب میں نے اپنی صفات اور اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر دیا تو پھر آگ کا رنگ مجھ پہ چڑھ گیا. یہ جو رنگ چڑھا، اور اس کو بیان کیا حضرت، کیونکہ چشتی مزاج رکھتے ہیں ہم، تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے کہا، وہ بھی رنگ، عاشق رنگ سے نہیں نکلتا کیونکہ قرآن کا یہ اصل ہے. فرمایا موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام. سنیے گا، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دے نجام، رنگ کی رنگائی جو تو مانگے، مورا جوبن گروی رکھ لو نجام. یہ وہ رنگ ہے. اور رب نے بھی قرآن میں کہا. اب اس کی اصل کیا ہے اور میں نے کیوں مضمون رکھا؟ میں نے سیدنا صدیق اکبر کے رنگ کی بات کرنی ہے. رب کا رنگ میرے مصطفیٰ میں ہے، اور میرے مصطفیٰ کا رنگ سیدنا صدیق اکبر میں. اس لیے رب نے کہا صبغت اللہ، رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اہل کلام بیٹھے ہیں، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ رنگوں میں ملتا ہے؟ اگر تو رنگوں میں مل جائے تو پھر وہ رب نہیں. صوفیاء سے پوچھا، میں اس کے اپنے کنٹرول کریں، کسی کا موبائل ہے وہ آف کر لیں، بس اس سے پرابلم ہوتی، پلیز. اب توجہ رہے، کسی کا یعنی رب رنگوں میں ملتا ہے، اگر رنگوں میں قید ہو جائے تو رب نہیں. اہل کلام کی نسبت سے نکل کر میں سادی تعریف صوفیاء کی بارگاہ میں جاتا ہوں. ان سے پوچھا بتائیے رب کیا ہے اور رب کی حقیقت اور تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو سمجھ میں نہ آئے، سادی تعریف، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ رب نہیں. مرضی ہے نا اس کی. اب مالک کیا تو رنگوں میں ملتا ہے؟ رب نے کہا سبحان، میں تو اس سے پاک ہوں. تو مالک تو نے کہا ہے اللہ کا رنگ، کا میرا بھی کوئی رنگ ہے جس میں میرا رنگ ہے. مالک وہ رنگ کیا ہے؟ کہ وہی تو رنگ ہے جب اس رنگ کو بکھیرا تو کائنات بنا دی. آدم کو صفی بنا دیا، نوح کو نجی بنا دیا، میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، اسماعیل کو ذبیح بنا دیا، یوسف کو حسی بنا دیا، زکریا اور یحییٰ کو گریہ بکا والا بنا دیا، اور موسیٰ کو کلیم بنا دیا، عیسیٰ کو مسیح بنا دیا. کہا مالک جب سمیٹا تو کہا مصطفیٰ بنا دیا. آج یوم صدیق اکبر ہے تو پھر نعرہ صدیقی لگنا چاہیے نا. اس کو بھی آسان کرے، صدیقیت کریں نا، صدیقیت، صدیقیت، صدیقیت. اب آئے بس جی. اب میرا ویدان یہ کہہ رہا تھا، ان کے بیان جو تھا اس میں افعال کا رنگ بھی مصطفیٰ میں ہے رب کا، صفات کا رنگ بھی رب نے اپنے مصطفیٰ میں رکھا ہے. حضور نے اپنی ذات کو فنا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو رب کی ذات میں فنا کیا، اور رب نے اپنی صفات کا رنگ بھی اور افعال کا رنگ بھی مصطفیٰ کو عطا کر دیا. اس لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. آگے رب نے چیلنج دے دیا، فرمایا کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے. اب آپ کہہ سکتے ہیں صفات کا رنگ بھی، جی صفتوں کا رنگ بھی، رب کی صفتوں کا رنگ میرے مصطفیٰ میں ہے. میں صرف دو مثالیں لوں گا.
رب باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آئے مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا، رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ دو شانوں کا ذکر ہوا عاشقو، رؤوف کا اور رحیم کا، تو دو شانیں ہو گئی۔ اب رؤوف اور رحیم کی ہو بہو صفت رب نے اپنے مصطفیٰ کو دی، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا میرا مصطفیٰ بھی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، رب بھی رؤوف مصطفیٰ بھی رؤوف، رب بھی رحیم اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحیم۔ تو یہ ایک صفت کا رنگ آگے آئے۔ رب باری تعالیٰ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی تمہارے لیے گواہ کافی ہے۔ محبوب کی بات آئی، رب نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب میں نے تجھے شہادیت کی صفت بھی عطا فرمائی، تجھے شہید بنایا۔ رب باری تعالیٰ اپنی ذات میں گواہ ہے، اور فرمایا حبیب وہ کیا منظر ہوگا جب سب پر میں تجھے گواہ لاؤں گا، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اپنی نبوت کی گواہی دے چکے ہوں گے، جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، حبیب وہ منظر کیسا ہوگا جب میں کہوں گا حبیب اب تو ذرا ٹیسٹیفیکیشن کر دے نا، ٹیسٹیفائی محبوب تو کر دے، جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، حبیب وہ منظر کیسا ہوگا۔ پھر فرمایا ان ارسلناک شاہدا، محبوب میں نے تجھے مطلق ہی گواہ بنایا ہے۔ کس کا گواہ؟ ماضی کا بنایا، کا حال کا میں نے کو قید لگائی ہے، کا مستقبل کا میں نے کو قید لگائی ہے، کا اس سے بھی بڑھ کر کا مالک کس کا میں نے اپنے ہونے کا بھی جسے گواہ بنایا ہے وہ مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا قصیدہ معراجیہ میں ذکر فرمایا، کیا انداز ہے، فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو رب نے کہا محبوب میرے ہونے کی بھی گواہ، اپنے ہونے کا بھی گواہ تجھے بنا رہا ہوں، اور اس پر بھی دلیل ہے۔ واقعی قل، محبوب آپ فرما دیں، کیوں حبیب باقیوں نے سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے نا، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے، رب فرما رہا۔ تو رب نے شاہدیت کی صفت بھی اپنے مصطفیٰ کو دی۔ اور ایک نقطہ اور دوں، ایسے ذہن میں آیا، شہید جسم کٹا کے رب کا دیدار پاتا ہے، پہلے جسم کٹاتا ہے پھر رب کا دیدار پاتا ہے، حضور کو رب نے ان چیزوں سے بچا کر اپنا دیدار دیا۔ اس سے پتہ لگا حضور کو جو شہادیت دی ہے، نہ جسم کٹا ہے نہ روح جسم سے جدا ہوئی ہے، جسم و روح ہی رب نے ایسا بنایا ہے، اس کے ساتھ ہی دیدار خدا پایا ہے۔ اب آگے آئیں، شہادت کے بعد رب نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا میں علی بھی ہوں عظمت والا، اور عظیم بھی ہوں بلندی والا۔ فرمایا حبیب تو بھی عظیم ہے، کیسے؟ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، یہ بھی ماں ترجمہ ہے، اور یہ بھی میں نے تجھے خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ اب موضوع یہ نہیں ہے، بس میں نے عظیم کے اوپر رکھا، تو صفات کا رنگ بھی مصطفیٰ میں آیا،
اب ایک سوال رہ سکتا ہے جو کئیوں کو سمجھ نہ آیا، وہ یہ ہے رب بھی رحیم حضور بھی رحیم، رب بھی رؤوف حضور بھی رؤوف، رب بھی شہید رب حضور بھی شہید، رب بھی شاہد حضور بھی شاہد، رب باری تعالیٰ بھی عظیم حضور بھی عظیم. تو فرق کیا ہوا؟ اسی فرق کی وجہ بتانی ہے. فرق کیا ہے؟ بڑا فرق ہے. رب کریم کا سب کچھ اپنا ہے. رب کریم کسی سے لے کر عظیم رحیم رؤوف نہیں ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کچھ مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے. یہاں بھی پکڑ میں علماء بیٹھے کئی دفعہ کہتے نہیں جی رب جسے چاہے دے، پکڑ لیں. اس کا مطلب جس کو چاہے وہ محمد بنا دے نا، پکڑے کریں. ایک کو چاہا ہے، محمد ایک ہیں، میرے آقا ہم سب کے تاجدار ختم نبوت ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو رب نے ایک ہی کو چاہا ہے اور اسے سب کچھ دیا ہے کہ سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں. رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں. انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اب آگے آئیں، یہ تو ہوگی صفات کی بات. اب آتا ہوں افعال کی طرف. رب نے محبوب کے فعل کو بھی اپنا فعل کہا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ رب کی بولی سنیں؟ بولیں. آپ نہیں چاہتے اللہ کریم کا کلام سنیں؟ مالک تیری زبان، تیری میٹھی زبان سننا چاہتے ہیں. رب نے کہا سبحان، میں تو اس سے پاک ہوں. تو مالک کہاں جائیں پھر؟ کہاں جائیں؟ کہا آؤ بتاتا ہوں، عاشق کو تڑپو نہیں. زبان اور ہے، بولتا میں ہوں. مالک وہ کیا فرما وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا. زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام میرا ہے. تو فعل آیا کہ نہ آیا؟ 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کا مقام، بیعت حضور لے رہے ہیں. رب کہہ رہا حبیب یہ تو نے بیعت نہیں لی، انما یبایع اللہ، اللہ نے بیعت لی ہے. اللہ بیعت لے رہا ہے. یبایعونا کا حبیب تو نے بیعت لی؟ نہیں، اللہ نے بیعت لی. ید اللہ فوق ایدیہم. اور حبیب یہ جو اوپر والا آتا ہے نا، تیرا نہیں میرا ہے. یہ رب بیعت لے رہا ہے. اب رب حضور کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تو یہ کیا مقام ہے؟ کیا مقام دینا چاہ رہا ہے؟ یہ مقام فنائیت نہیں، مقام بقا ہے. رب بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو کیا مقام دیا. اگلی بات دیتا ہوں پھر ایک اور فعل کی، اور ایمان تازہ ہوگا. بدر کا میدان ہے، 312 میدان میں ہے. 13ویں حضور علیہ السلام نے انہیں شامل کیا، سیدنا عثمان غنی، مگر بدری ہیں، حضور نے شامل فرمایا. اب اس میدان میں حضور علیہ السلام نے کنکریاں پکڑی، اور اول 313 کنکریاں ایک مٹھی میں آ سکتی ہیں؟ چلے 1000 کفار تھے نا، تو 1000 کنکریاں تو ہونی چاہیے نا، ایک ایک لگ جائے. اور قرآن نے کہا کنکریاں محبوب نے پھینکی. شروع یہاں سے کیا، وما رمیتا، محبوب آپ نے تو نہیں ماری. اس رمیتا، جب آپ نے ماری. پہلے نفی کی، پھر جمع لایا، پھر کہا ولیکن اللہ رما، بلکہ ابھی وہ تو اللہ نے ماری. مقام جمع بتا رہا ہے، بلکہ محبوب وہ تو اللہ نے ماری. تو مالک پہلے ہی کہہ دیتا میں نے ماری. کہا تمہیں فعل مصطفیٰ کا ادراک کیا ہوتا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وما رمیتا، محبوب تو نے نہیں ماری، از رمیتا، جب تو نے ماری. ولیکن اللہ رما، کا یہ فعل مصطفیٰ ہے کہ فعل مصطفیٰ کا ہے مگر کہہ میں اسے اپنا رہا ہوں. اب ایک اور نقطہ سائنٹیفکلی دیتا ہوں، بڑی توجہ سے سننا ینگسٹرز نے بات. ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی. کیا؟ لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی. ہوتا یہ ہے کہ دشمن میں اور اپنے میں فرق رکھتا ہے. یہ ایسا میزائل ٹیکنالوجی سسٹم ہے کہ یہ میزائل اپنے طیارے کو، اپنے نشانوں کو اور اپنوں کو چھیڑتا نہیں، دشمن کو چھوڑتا نہیں. جس کی بہترین مثال BVR ٹیکنالوجی بھی آگے بیونڈ ویژول رینج بھی آ گئی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے پیچھے پیچھے میزائل جب لگ جائے تو جہاں وہ جہاز جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجی ہے
یہ اب کی ہے، حضور نے 1400 سال پہلے کر کے دکھا دی، سبحان اللہ، پہلے کر کے دکھا دی، اور بدر کے میدان میں کر کے دکھا دی۔ آج تو بنکرز کی لڑائی ہوتی ہے نا، آج تو بنکرز کی لڑائی ہوتی ہے، مگر اس دور میں تو بنکر کی لڑائی نہیں تھی نا۔ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر نے کفار کو گھیرا ہوا ہے، ایک طرف سیدنا فاروق اعظم نے گھیرا ہوا ہے، ایک طرف مولا علی المرتضیٰ نے اپنی ذوالفقار حیدری کے نیچے گھیرا ہوا ہے، اور ادھر حضرت امیر حمزہ 2 تلواروں سے حضور کا دفاع فرما رہے ہیں۔ یہ عالم ہے، اور پتہ نہیں لگ رہا کون اپنا ہے کون غیر ہے، کون اپنا ہے کون غیر ہے۔ اتنے میں حضور نے کنکریاں پکڑی، حضور نے پھینکی، اپنے ایک کو نہیں لگی اور غیر ایک نہیں بچا۔ بتا دیں پھر لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی کس کا معجزہ ہے؟ کنکریوں کو بھی پتا ہے، کنکریوں کو بھی پتا ہے، یا ابو بکر کھڑے انہیں نہیں لگنا۔ یہ حضور کی کنکریوں کا کمال ہے، یہاں عمر کھڑے انہیں بھی نہیں لگنا۔ ایتھے کھلوتا ہے، امیہ کھلوتا ہے، لگ، یہاں کھڑا اسے بھی لگ، یہاں فلاں اتبا کھڑا لگ اسے۔ یہ حضور علیہ السلام کا کمال ہے، یہ حضور کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ یہ رب نے طاقتیں عطا فرمائی اپنے محبوب کو، تو پھر فعل مصطفیٰ کو رب اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ اب یہی رنگ رب نے سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے صدقے عطا فرمایا۔ آئیں میں اب قرآن کی دوسری آیت کی طرف آتا ہوں۔ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، فرمایا اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں بھی کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ خود کافی ہے اپنے محبوب کی مدد کے لیے۔ پھر فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، اور وہ وقت یاد کرو جب کافروں نے میرے محبوب کو ان کے دیش سے نکالا۔ اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں میں سے دوسرے غار میں تھے، اور وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ نے ان پر اپنا تسکین و سکون و سکینت نازل فرما دی، ان پر نہیں اس پر۔ میں ترجمہ واحد کا صیغہ ہے، یہ بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ آیت آ گئی، اب علماء سارے بیٹھے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ویسے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں پورے قرآن میں 15 آیتیں اتری ہیں، 15 آیتیں سیدنا صدیق اکبر کی شان میں اتری ہیں، جن میں سے یہ مقام جو ہے، ایسا مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا جو سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے۔ کیسے؟ وہ اس میں فردانہ ہے، یونیک ہے۔ کیسے ہوتا یہ ہے کہ قرآن میں آیت آتی ہے، مگر کس کی شان میں اتری ہے اس کی وضاحت حدیث نبوی سے ہوتی ہے، یا اس کی وضاحت قول صحابہ سے ہوتی ہے، یا قول تبع تابعین سے ہوتی ہے، اس کی وضاحت اور صراحت کے لیے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی قول اصحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ان کے لیے اتری، کوئی کہتا ہے ان کے لیے اتری، کوئی کہتا ہے ان کے لیے اتری، مگر یہ وہ واحد مقام ہے جس میں رب نے اسلوب ہی بدل دیا ہے۔ اسلوب کیا بدلا ہے؟ اس مقام پر 3 دفعہ اذ لایا ہے۔ اس کو تشخیصات کہہ لیں، اسے تخصیصات کہہ لیں، اسے تعیینات کہہ لیں، اس کو اسپیسیفیکیشن کہہ لیں۔ رب نے اسپیسیفائی کیا، واقعے کے لیے، شان نزول کے لیے واقعہ دیکھا جاتا ہے کس وقت کا ہے، کس واقعے کا ہے، کس مقام کا ہے، کس جگہ کا ہے، کن اشخاص کے بارے میں ہے، پھر وضاحت ہوتی ہے۔ یہاں تینوں باتیں رب نے قرآن میں پہلے بیان فرما دی۔ پہلے اذ کے ذریعے کہا اخرجہ الذین کفروا، کہ یہ واقعہ ہجرت کا ہے، تخصیص کر دی، کوئی اور بات نہیں ہو رہی، ہجرت کا واقعہ ہے۔ پھر فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھے یا سیدنا صدیق اکبر تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ 2 ہو گئے، دوسری تعیین آ گئی، اسپیسیفیکیشن آ گئی، تخصیص آ گئی۔
پھر تیسرے مقام پر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابی سے کہا. پھر تیسری تخصیص لایا شخصیت کے لیے کہ وہ ایک ہی تھا جسے میرے مصطفیٰ نے کہا. اور کیا کہا؟ رب نے خود ٹائٹل دیا لصاحبہ، الحمد سے بالناس تک کسی اور کی صحابیت پر نص قطعی اس طرح وارد نہیں ہوئی جس طرح سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا بیان میرے رب نے عطا کیا ہے. اوروں کی صحابیت کے لیے کتب سیر کھولنی پڑیں گی، اسماء الرجال کو پڑھنا پڑے گا، پتہ لگے گا فلاں مقام پر فلاں وقت پر صحابی ہوئے. اور یہاں رب نے کہا اذ یقول لصاحبہ، الحمد سے والناس تک واحد فردانہ ہیں، سب سے اکیلے اور منفرد ہیں اس مقام پر کہ جنہیں رب نے خود مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. اور اگلی بات، اس مقام کے اوپر کسی مکتبہ فکر کا اختلاف بھی نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں ہے کہ صاحبی سے مراد کون ہے. سبھی کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ہیں. اور ثانی اثنین، میں اس کو آگے تشریح کروں گا. اب اگلا جملہ جو ہے نا، لا تحزن، تو غم نہ کر. غم کس کا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کو اپنا غم تھا؟ نہیں، وہ حضور کی محبت کی وجہ سے غمگین تھی کیونکہ میرے محبوب کو گزند نہ پہنچ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو میرے محبوب نے کہا ابو بکر تو غم نہ کر. حضور تو غمگین نہیں تھے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو غمگین نہیں تھے. تو حضور نے کہا ان اللہ معنا، کہ ابو بکر جو اس وقت مجھے رب کی معیت حاصل ہے، میری وجہ سے تجھے بھی رب کی معیت مل گئی ہے. میں رب کی معیت والا ہوں اور تو میری معیت والا ہے، یعنی تو بھی رب کی معیت والا ہے. معنا کہہ کے رب نے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر معیت میں ابو بکر کو رکھ کے کہا رب نے مجھے قریب کیا ہے، میں نے تجھے قریب کر لیا ہے. جو رب نے مجھے معیت دی ہے میں نے تجھے عطا کی ہے. تو رب کی معیت سے جدا نہیں، کیونکہ میں رب کی معیت سے جدا نہیں اور تو میری معیت سے جدا نہیں. رب نے معیت عطا فرما دی. اور یہاں تک نہیں، آگے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس پر سکینت نازل کی. کس پر؟ آقا علیہ السلام پر. یہاں پر جو سیغہ آ رہا مرجع اس کا ہو سے مراد آقا علیہ السلام نہیں ہے، حضور تو پہلی سکون والے ہیں. یصلون علی النبی کہہ کے رب تو ہمیشہ سے تسکین کی دولت ہی میرے مصطفیٰ کو دے دی ہے. تو پھر کس کے سکون کی بات ہو رہی ہے؟ کہ ابو بکر کو رب نے خصوصی تسکین سے نوازا. یہ مقام سیدنا صدیق اکبر ہے جس کا میں نے رضی اللہ تعالی عنہ جس کا اس مقام پر بیان کیا. اب آئیں ثانی اثنین کے بعد اس مقام پر آئیں. یہ بتائیے کہ حج کب فرض ہوا؟ ہجرت سے پہلے کے بعد میں؟ بعد میں. نماز بھی باقاعدہ ہجرت کے بعد، روزہ بھی ہجرت کے بعد، زکوٰۃ بھی ہجرت کے بعد، چوری کے احکام ہجرت کے بعد، شراب کی حرمت ہجرت کے بعد، سود کے احکام ہجرت کے بعد، پردے کے احکام ہجرت کے بعد. یہ سارے احکام تو بعد میں آ رہے ہیں. تو پہلے جو رہے وہ بھی صحابی. میرا سوال غور سے سنیں، جو پہلے بھی رہے وہ بھی صحابی. ہو سکتا ہے انہوں نے نماز پڑھی نہ ہو، مگر پھر بھی کوئی کتب کوئی ابدال ان کے قدموں کی دھول نہیں ہے. تو کیا کیا جس نے انہیں صحابی بنا دیا؟ اس کا مطلب کوئی بہت بڑی عبادت کی ہے تو صحابی بنے ہیں. تو یاد رکھے کائنات کی سب سے بڑی عبادت صحابہ ہی نے تو کی ہے. کیا کیا؟ ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ نہیں کیا. تو چہرہ مصطفیٰ کا جو وظیفہ کیا تو رب نے صحابی بنا دیا. اچھا یہ عمومی بات ہو گئی. اب حضرت فاروق اعظم جب بھی صدیق اکبر سے ملتے تو یہ ضرور کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول، میری زندگی بھر کی ساری عبادتیں ساری ریاضتیں آپ نہیں لے لیتے؟ مجھے وہ 3 دن 3 راتیں دے دیں. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی
سیدنا صدیق اکبر کا ایک ہی تو وظیفہ تھا، آنکھیں صدیق کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، اور اس کا اثر کیا ہوا، اور حضور علیہ السلام کی توجہ کی خیر کیا ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ کی خیر کیا ہے کہ حضور اشارہ ایسے دیکھے چاند کو 2 ٹکڑے اپنی انگلی سے کر دیں، آگے آ جائیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، آگے آئیں، حضور علیہ السلام کنکریاں جو ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں ہوں، کلمہ وہ مصطفیٰ کا پڑھ دیں، سورج آقا علیہ السلام دیکھیں دعا کریں تو واپس ڈوریوں کو مانند کھنچتا چلا ہے، درخت کو دیکھے صحرا میں کھڑا ہوا اور اسے بلائیں تو وہ زمین کو کاٹتا ہوا اور اس کے سینے کو چیرتا ہوا مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے۔ یہ نظر مصطفیٰ ہے۔ سراقہ بن مالک پیچھے پکڑنے آ جائے تو ریتلی زمین پر ایسے دیکھیں تو زمین پتھر کی ہو جائے۔ ارے یہ سب کچھ انہیں ملے، کھجور کا خشک تنا میرے محبوب کی پشت سے لگے، وہ خالی نہ رہے، اسے بھی حضور کی محبت و عشق نصیب ہو جائے، اسے بھی بولنا آ جائے، اسے بھی رونا آ جائے، اسے بھی محسوسات مل جائے، قوت شامہ مل جائے، قوت ذائقہ مل جائے، قوت حاسہ مل جائے، صرف ٹچ ہو تو سیدنا صدیق اکبر حضور کو تکتے رہیں، کچھ نہ ملے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہوا یہ کہ جب ہجرت کر کے حضور علیہ السلام مدینے پہنچے، ایک عجیب سما تھا، اعلان تھا قد جاءکم رسول اللہ، ہر کوئی خوشی میں ترانے گا رہا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ مصطفیٰ آ گئے۔ مدینے والوں اپنی قسمتوں پر ناز کرو، اب یہ بیماریوں کی نہیں شفاؤں کی سرزمین بن گئی ہے۔ اب قیامت تک عاشقوں کا مسکن، عاشقوں کی مدفن کی جگہ اور ان کی حسرت یہی ہے کہ اور کچھ نہیں، اگر مدینے میں نہ صحیح تو زیر زمین ہی کوئی گھر مل جائے، وہ قبر کی صورت میں مل جائے۔ وہ مدینہ جو یثرب تھا، جو بیماریوں کی سرزمین تھی، اب اس کی مٹی کھا کے شفا بننے والی تھی۔ اب مدینہ میں جب آمد ہوئی، عجیب منظر تھا، لوگ بھاگ بھاگ کر حضرت صدیق اکبر کی طرف جاتے، لوگ بھاگ بھاگ کر سیدنا صدیق اکبر کی طرف جاتے، حضرت صدیق اکبر انہیں آقا علیہ السلام کی طرف موڑتے، مصطفیٰ کریم یہ ہیں، اور جب زیادہ ہوا تو چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ کئی محدثین نے لکھا، توجیہ لکھی، وجہ یہ تھی کیونکہ دھوپ بڑی تھی اس لیے چادر تانی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر وجہ کچھ اور تھی۔ وجہ یہ تھی وہ جو فیض مصطفیٰ کا اثر سیدنا صدیق اکبر نے حاصل کیا اور چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ چشمان سیدنا صدیق اکبر نے کیا، اس وجہ سے چہرہ مصطفیٰ کی زوپاشیاں چہرہ صدیق اکبر میں منتقل ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے چہرے پر میرے مصطفیٰ کے چہرے کا رنگ چڑھ گیا تھا، مشکل ہو رہا تھا، آقا کون ہے، مصطفیٰ کریم کون ہے اور ابو بکر کون ہے، اور دھوپ کا حضور سے کیا کام؟ بچپنی سے تو حضور پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا، تو چادر تان کے کہا، لوگو یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، میں بردہ ہوں، میں نوکر ہوں، میں ان کا سب کچھ، میں ان کا غلام ہوں، اور یہ میرے آقا، میرے سب کچھ، میرے سید ہیں، یہ میرے مصطفیٰ ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ اب میں وقت، اللہ سلامت رکھے، وقت دیکھتے ہوئے رب نے کئی مقامات پر مصطفیٰ کریم کے لیے ثانی بنایا ہے ابو بکر کو۔ حضور علیہ السلام داعی اسلام ہونے میں اول ہیں اور دعوت اسلام کی اولیت کو قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اس نسبت سے پھر سیدنا صدیق اکبر داعی بنے تو حضرت طلحہ، حضرت عثمان بن عفان، یہ سب حضرت صدیق اکبر کے کہنے پر ایمان لائے، تو اول داعی میرے مصطفیٰ ہیں تو ثانی سیدنا صدیق اکبر ہو گئے۔ مغازی کی ہجرت کی بات آئی، ہجرت کرنے میں اول مصطفیٰ ہیں تو ثانی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ غار کی بات ہو گئی تو اول مصطفیٰ ہے تو ثانی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ہجرت مدینہ میں آنے کی بات ہو گئی، اول میرے مصطفیٰ ہیں تو ثانی سیدنا صدیق اکبر ہے۔
امامت کی بات ہو گئی، اول مصطفیٰ ہیں تو ثانی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ارے اسی طرح خلافت کی بات ہو گئی تو اول میرے مصطفیٰ ہیں تو ثانی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ارے قبر کی بات ہو گئی، اول میرے مصطفیٰ ہیں تو ثانی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حشر کی بات ہو گئی تو حشر میں اول میرے مصطفیٰ ہیں، ثانی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور اسی طرح جنت میں جانے کی بات ہو گئی، اول میرے مصطفیٰ ہیں تو ثانی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ رب نے یہ ثانی اسنین رکھا ہے، رب نے اپنے محبوب کو اول رکھا، محبوب نے ابو بکر کو ثانی رکھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو مولا علی کے بارے میں بھی سنتے ہیں وہ اول ہے، تو میں اس پر 2 تشریحات دے دیتا ہوں، کیونکہ ہم جھگڑنے والے نہیں، جوڑنے والے ہیں، اور یہی عقیدہ ہے۔ اور ایک شرح میں اپنے حضور قبلہ پروفیسر نواز ظفر صاحب سے جو میں نے پڑھی اور سبقاً لکھی وہ دے رہا ہوں۔ پہلی شرح یہ ہے کیونکہ مولا علی المرتضیٰ ہیں گھر والے اور سیدنا صدیق اکبر ہیں در والے، تو گھر والوں میں مولا علی اول چلے گئے تو اول ہی ہوئے، اور در والوں میں باقیوں میں سیدنا صدیق اکبر اول چلے گئے تو اول ہی ہوئے۔ ایک تو جی ہو گئی۔ دوسری تو جی جنت کے کتنے دروازے ہیں، یہ قبلہ نواز ظفر صاحب نے بیان کی، میرے پاس نوٹڈ ہے۔ کتنے دروازے جنت کے؟ 8 دروازے۔ ہر دروازے پر ایک یار کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو تو اول ہی ہوگا نا۔ جھگڑا کہاں آ گیا اس میں؟ اور محبوبوں میں جھگڑا نہیں کرواتے، ہمیں تو پیار ملا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام، جو مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو دیا، فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ وہ میرے ابو بکر سے محبت کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث سنیں آپ کا ذوق تازہ ہوگا، ان اللہ فی السماء یقرأ ان یخطأ ابو بکر فی الارض، فرمایا کہ رب باری تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر سے زمین میں کوئی خطا ہو۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، طبرانی کی حدیث ہے جو میں نے سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر جس طرح تو غار میں میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آ رہے ہیں گھر سے نکل کر، تو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ایک طرف عثمان حضرت فاروق اعظم۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں نا، قیامت میں بھی ہم ایسے ہی اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ اب آگے آئیں، ایک اور حوالہ دینے لگا ہوں۔ امام ہبت اللہ لالکائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے روایت لی ہے امام جعفر الصادق سے، وہ روایت کرتے ہیں امام محمد باقر سے، وہ روایت کرتے ہیں امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں مولا علی سے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مولا علی نے خطبہ دیا اور کہا مالک ہمیں خلفاء راشدین المہدیین کے ساتھ رکھنا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا کہ خلفاء راشدین سے کون مراد ہیں؟ فرمایا اس سے مراد ابو بکر و عمر ہیں جو اسلام کے پہلے شیخ الاسلام ہیں۔ شیخ الاسلام کا ٹائٹل اول مولا علی نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ آئی سمجھ بات؟ ہائے مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور بات فرمائی مولا علی نے، ایسے ہی میرے ذہن میں آ گئی، آپ نے قسم اٹھائی، مولا علی المرتضیٰ نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر فرمایا، ارشاد فرمایا لَلَّهُ أُنزِلَ اسْمُ ابی بکر من السماء الصدیق، فرمایا اللہ کی قسم رب نے ابو بکر کو صدیق کا لقب عرشوں سے عطا فرمایا۔ یہ مولا علی المرتضیٰ کا عقیدہ سنا رہا ہوں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا معجم الاوسط کے اندر۔ اب آگے ایک حدیث سنا دوں بس پھر بات ختم، اجازت ہے جی؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے تو بات ختم۔ ایک وصال مبارک کا بات سنانی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یا ذوق والے رہیں۔ ایک آپ کو وصال مبارک کی بات سنانی ہے اور ایک حدیث سنانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب مرض وصال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر بہت نرم دل کے ہیں،
یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4661 4661۔ تو فرمایا کہ عمر آپ مصلی رسول پر کھڑے ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر بہت رقیق القلب ہیں اور حضور سے معیت اور قربت کی وجہ سے وہ مصلی رسول پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کی گریہ بکا کو سنبھالا نہیں جا سکے گا، تو ہم سب کے کہیں دل ہی نہ پھٹ جائیں۔ اور اتنے میں حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ عجیب قسم کی روایت ہے یہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھڑے ہوئے، سیدنا فاروق اعظم نے تکبیر تحریمہ کہہ دی۔ اور اتنے میں میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھڑکی جو مسجد نبوی میں کھلتی تھی، میری سرکار نے اپنا سر انور باہر نکالا، فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو سکے۔ یہ مقام صدیق اکبر ہے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، عجب روایت یہ بھی ہے، عجیب عاشقانہ روایت ہے، متفقن علیہ حدیث ہے یہ۔ حضرت سہل بن سعد سعدی بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی عمر بن عوف کے یہاں تشریف لے گئے، تنازع تھا کوئی ان کا، صلح کروانے۔ بلال حبشی آتے، سیدنا صدیق اکبر کو کہتے اذان کہوں؟ وہ کہتے ابھی رک جاؤ، حضور نہیں آئے، فرماتے رہنے دو بھی۔ پھر کہ اذان کہوں؟ کہتے رک جاؤ ابھی، بلال ٹھہر جاؤ، حضور کو آنے دو۔ فرمایا اذان کہوں؟ ان تے نماز دا ویلا بھی جا رہا جی، اذان کہاں؟ تو جب دیکھا کہ زیادہ محبت ہے، بلال کو کہا چلو اذان کہو۔ اذان ہو گئی تو پھر کہا اقامت بھی کہہ دوں؟ حضور تو بھی آئے نہیں۔ تو جب زیادہ انتظار ایسے لگا کہ نماز چھوٹ نہ جائے گی تو کہا ٹھیک ہے اقامت بھی کہو۔ اب نماز کے لیے سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے، اور جب نماز کھڑی ہو گئی اتنے میں سرکار آ گئے، اور سرکار پیچھے کھڑے نہیں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفے چیرتے ہوئے آگے آ رہے، اور ایک صف والا دوسرے کے لیے تصفیق کر رہا ہے ایسے۔ سرکار آ گئے، حضور آ گئے، حضور کیا منظر ہوگا، مسجد نبوی ہے یہ، کیا ہے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ مجھے تو اعلیٰ حضرت کا شعر کھنچتا ہے، دو شعر اقبال کے رحمت اللہ علیہ کے اور اعلیٰ حضرت کا شعر، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیش۔ اب صحابہ منظر دیکھیں، بڑھ رہے ہیں۔ یہ میں بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، آج کو بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، کوئی کہہ ہی نہ دیکھ کتنے لکھی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر جو ہے وہ ہے 652، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر یہ ہے 421، اور بار بار امام بخاری مسلم اس کو لائے ہیں۔ اور فرمایا حضرت صدیق اکبر مہویت میں نماز ادا کرتے تھے، جب شور بڑھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور پچھلی صف میں کھڑے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ابو بکر نماز پڑھا، نماز پڑھاؤ۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا مقام دیکھیں، نماز ہو رہی ہے، اپنے دونوں ہاتھ ایسے دعا کے لیے اٹھا دیے امام، اور حضور نے نہیں کہا نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھو، کہا نہیں جاری رکھو۔ یہ تخصیص مصطفیٰ ہے۔ لوگوں ہم نے کیا اپنے عقیدے بنائے ہیں، عقیدہ ان سے لو، یہ ہے عقیدہ، اور یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے، اسی سے گانٹھ باندھو، اسی میں سب کچھ ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں، جب یہ مقام ہوا، مالک تیرا شکر کہ تیرے حبیب نے مجھے کہا کہ ابو بکر تو نماز پڑھ، میں تیری اقتداء میں، اور دعا کرتے کرتے پیچھے آ گئے، کہا نہیں یا رسول اللہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ حضور آگے بڑھے، نماز پڑھائی، اور پھر فرمایا ابو بکر جب میں نے حکم دیا تھا، تو اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمانے لگے ما کان علی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، فرمایا آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کریم کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکے۔
یہ ہے سیدنا صدیق اکبر، یہ ہے عشق صحابہ، یہ ہے محبت صحابہ، یہ ہے وہ مقام سیدنا صدیق اکبر کا جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوتا ہے اسے اتنا ہی اجر عظیم اور کرم والی خیر ملتی ہے، قربت ملتی ہے۔ پتہ نہیں کتنا تقوی تھا کہ آج تک بھی حضور نے اپنی قربت میں جگہ دی ہوئی ہے۔ وصال کا وقت آیا، قربت وصال میں سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی کو بلایا، کہا علی میری نماز جنازہ سے پہلے سن لو وصیت، مجھے تم نے کفنانا ہے ان ہاتھوں سے جس سے تم نے میرے مصطفیٰ کریم کو کفن دیا تھا، آپ نے مجھے غسل دینا ہے جن ہاتھوں سے تم نے میرے محبوب کو غسل دیا تھا، اور 2.5 سالوں میں کس بات نے ان کو وصال تک لے گیا؟ ایک ہی ذکر آتا ہے، ہجر فراق مصطفیٰ، ہجر فراق مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کی وجہ ہے۔ اور فرمایا جب میرا جنازہ ہو جائے ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جانا اور آواز دے کر کہنا میرے آقا ابو بکر آیا ہے، یار غار آیا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، تحقیق اس پر ہوئی، 1300 صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، 1300 صحابہ، اور اس سے عقیدہ صحابہ بھی پتہ لگا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر کو لے جایا گیا اور آواز دی یا رسول اللہ یار غار ابو بکر آیا ہے، یا رسول اللہ اجازت چاہتا ہے آپ کی قربت میں آنے کی، دروازہ کھلا اور آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب اپنے حبیب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔ اس کے بعد کیا کہوں؟ آؤ ہم بھی کاش ان محبتوں کی خیر والے ہو جائیں۔ ہماری زندگی ان محبتوں سے دور چلی گئی، ہم ان کے صدق و صفا سے دور ہو گئے، ہم ان محبتوں کے سودوں سے دور جا رہے ہیں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اپنے اس عشق و محبت کو بجھنے نہ دو، اپنے اس عقیدے سے وابستہ رہو اور اس کو علم والوں صحبت والوں کی خیر سے وابستگی سے حاصل کرو۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی نوکری سنانے آیا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔